دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے اور حضور نبی کریم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور نبی کریم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کیا کہتی ہے۔ اللہ کے پاک محبوب کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور نبی کریم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور نبی کریم دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی ہے۔ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین رہتے ہیں۔ ماڈرن ریسرچ سے یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم کا بستر مبارک نرم نہ تھا، آپ نبی کریم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ نبی کریم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ نبی کریم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ واضح بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نبی کریم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ زندگی کے عام معمولات میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کے کھچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج کو بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے، اور یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوق کی ضرورت ہے۔ ان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا، اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے، بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دیں
دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی اور جو چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش ایستا ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا حکمتیں، کیا کمالات ہیں فرمان رسول اللہ میں کہ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تبھی نبی کریم نے سب بتایا۔ اور ایک روایت میں کہ نبی کریم نے دھوپ اور سائے والی جگہ سے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم کا یہ حکم طبعی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تقییدی نہیں بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم نے اوندے منہ لیٹنا منع کیا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کائلی پیدا ہوتی ہے جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماری خاص طور پر پپوٹوں کے ورم پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ سونے سے بدخواہی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخواہی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔